بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم K2 ٹیلی ویژن کے ناظرین, میں ہوں امین مشال. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم اس خصوصی پروگرام میں جس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے, آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ تمام مذاہب کا ایک قسم کا مسکن ہے, اور یہاں پہ قدیم تہذیبیں بھی ہے تو جس میں کیلاشا تہذیب بھی ہے. آج ہم کیلاشا تہذیب پر سرسری گفتگو تو کریں گی, لیکن ساتھ ہم کیلاشا میرج ایکٹ اس پہ بات کریں گے, جس کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اس خصوصی اور خوبصورت پروگرام میں جناب وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ صاحب. تو سب سے پہلے میں سر کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دی اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. سر تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ چیئرمین پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن قاری روح اللہ مدنی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کیلاشا میرج ایکٹ کے حوالے سے وہ بھی اپنے آراء شیئر کریں گے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت. شکریہ. ناظرین کرام, اس گفتگو پر بات کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیلاشا میرج ایکٹ جس پہ تقریباً گزشتہ 2 سالوں سے کام شروع ہے, اور یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہوگی کہ وزیر زادہ صاحب کے ٹینور میں یہ ایکٹ منظور ہو جائے, اور کیلاشا میرج ایکٹ میں جو نقطے ہیں ان سے کیلاشی قبیلہ وہ مستفید ہو. تو آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. قاری صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے شروع کروں گا, اور اس کے بعد ہم آئیں گے وزیر زادہ صاحب کے ساتھ اور کیلاشا میرج ایکٹ اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو جو پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز ہیں, تو ہم نے گزشتہ پروگراموں میں کلائمیٹ ایکٹ پہ, وہ کلائمیٹ چینج اس پہ بات کی. تو بتائیے گا کہ اس میں آپ یہ بھی ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, تو سرسری اگر آپ اس کی ایک جو شیشہ ہے وہ بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سر. جہاں تک پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کا تعلق ہے, یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے, 2004 میں قائم ہوئی. جی. اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر کام کرتے رہے. جی جی. اور ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاہب کو مکس کر دیا جائے جی, بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس, یعنی پرامن بقائے باہمی. جی. ہم مختلف عقیدہ رکھتے ہوئے اس صوبے کے اندر رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. جی. بس یہی وہ ہے. جی. تو اس پہ ہم 2004 سے کام کرتے رہے. پھر ہم نے گزشتہ 2 سال سے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام شروع کیا ہے, اور وہ اس میں ہمارا کام یہ کہ ہم قوم کو بتا دیں کہ جو مذہبی رہنما ہیں مختلف مذاہب کے, وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی جی. تو یہ تو اس آرگنائزیشن کا وہ تعارف ہے. اور ابھی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, یہ کیلاش میرج ایکٹ کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے کہ جو پاکستان اور پھر اس صوبے کی خصوصیت ہے. ہاں جی. پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. جی. سوائے اس کے کہ یہاں سے کوئی شخص باہر جا کے بالکل سیٹل ہوا ہو. جی ہاں. اور پاکستان میں بھی صرف اس صوبے کے اندر یہ کمیونٹی موجود ہے. چترال. جی ہاں. ان کے اپنے عقائد ہیں, اپنا رسم و رواج ہے, اپنا لباس ہے, اور اپنی ثقافت ہے, سب کچھ وہ ہے. اور معلوم نہیں کہ کتنے عرصے سے یہ لوگ اپنی ان روایات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. جی.
اور پھر جو ہے یعنی قابل رحم اس وجہ سے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. بالکل. اس صوبے کے بھی صرف ایک ضلع یعنی چترال میں رہتے ہیں. جی ہاں. تو ابھی تک ان کے لیے جو ہے اس حوالے سے کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی. جی بالکل. پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز وہ واحد اور پہلی تنظیم ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا. جی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی دوسرے لوگ رہتے ہیں، مثلاً کرسچن رہتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے آئلی قوانین پر مبنی جو ہے قوانین وہ جو ہے باقاعدہ ایک سسٹم اور ایک نظام موجود ہے. اسی طریقے سے مسیحی حضرات جو ہیں ان کے بھی اپنا شادیوں کو رجسٹر کرنے اور نکاح طلاق جو ہے نا اس کے یہ جو دوسرے لوازمات ہیں ان کے بارے میں تفصیلی قوانین اور رولز ریگولیشن موجود ہیں. جی. دوسری کمیونٹی میں لیکن کیلاشا کمیونٹی جو ہے ان کے ایسے کوئی قوانین نہیں تھے. جی جی. اب تک تو زیادہ تر یہ لوگ جو ہے اس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چترال کی چار دیواری کے اندر محدود تھے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں، ان کو بھی مواقع مل رہے ہیں، دوسرے جگہوں میں دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ شناخت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ ضرورت پڑتی ہے کہ جو ہے کوئی ڈاکومنٹڈ پروف ہو، ثبوت ہو ان کے پاس. تو چونکہ خاندان کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ شادی ہوتی ہے، وہ بیسک یونٹ ہے، وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو ہم نے جناب وزیر زادہ صاحب کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا اور آج سے کئی تقریباً 8-10 سال پہلے ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق رہا. اس موضوع پہ ہم بات کرتے رہے اور پھر یہ 2 سال ہوئے ہم نے باقاعدہ اس کو ایک یعنی تحریری شکل میں تو ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کو یہ جو ہے نا اعزاز دی جاتا ہے. آپ کیلاشا میرج ایکٹ کے لیے کوشاں ہے، اس پہ آپ کی گفتگو سے مزید ہم مستفید ہوں گے. منفرد طرز زندگی اور خوبصورت طرز زندگی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور کیلاشا قبیلہ، اس پہ بات کریں گے وزیر زادہ صاحب سے. وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. اس کی تہذیب کتنی پرانی ہے، تاریخ کیا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بہت شکریہ. میں آپ کے چینل کا بھی اور پھر شکریہ. چیئرمین صاحب PCWR کے بیٹھے ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ یہ ایک سماجی اور مذہبی ہم آہنگی کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ ماحولیات پہ اور ابھی جی بالکل کیلاش ایکٹ پہ کام انہوں نے کیے ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو PCWR کو ہی جاتا ہے. اس میں انشاءاللہ پھر ہم یہ کیلاش قبیلے میں اس کی خوشی منائیں گے. کیلاش کی جو ثقافت ہے، یہ کیلاش کے لوگ تقریباً 2500 سال پرانی یہ ایک انڈیجنس کمیونٹی ہے اور پاکستان کی دی اونلی انڈیجنس کمیونٹی جو یونیسکو یا انٹرنیشنل اس کی کرائٹیریا کے مطابق جو انڈیجنس لوگ ہیں ہمارے ملک کے صرف کیلاش انڈیجنس لوگ ہیں. ہاں جی بالکل. اور یہ ڈکلیئر ہے یونیسکو کہ اس سے تو ایک منفرد ثقافت ہے کیلاش کی. اور ویسے تو کیلاش کے لوگ ایک خدا کو ہی مانتے ہیں. جی. اور اس کے بعد ہمارے کچھ فیسٹیولس ہیں. جی. اسپرنگ فیسٹیولس ہے جیسے کہ مئی میں چنبوس کہتے ہیں. مڈ آف دا ایئر ہے، اینڈ آف دا ایئر ابھی تہوار دسمبر میں آنے والا ہے. تو یہ کیلاش کے لوگ خوشیاں منا کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام نعمتوں کے لیے اور زندگی کے لیے. تو اسی طرح کیلاش کے منفرد ثقافت میں ہم ڈیتھ سیرمونیز ہوتے ہیں جو کہیں پہ دنیا میں اس طرح کی نہیں ہے. تو یہ ثقافت اس ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنی چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے ابھی جب پاکستان بنا تو ہم کوئی 1400-1200 لوگ ہوں گے، ابھی 4000 کے قریب پہنچے، فگر کراس کر چکے ہیں. اور یہ میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں کے مسلم کمیونٹی کی پیار محبت کی وجہ سے یہ کلچر اور ثقافت زندہ ہے، مسلم کمیونٹی کی اور گورنمنٹ کی وجہ سے.
پاکستان بننے کے بعد لوگ بھی زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ پہلے تو پورے چترال میں ہماری حکومت رہی ہے. ہاں جی. رئیس نے ہمیں شکست دی ہے. کٹور جو ابھی شہزادہ ہمارے ہیں وہ رئیس کو شکست دیے ہیں. ابھی بھی دروش کے مختلف علاقوں میں جو کیلاشی زبان کے بولنے والے ہیں قومیت ہے وہ ہمارے قوم میں کیلاشی, اگرچہ وہ مسلمان ہوئے ہیں, وہ تو ہمارے اپنے گھر میں بھی کئی لوگ مسلمان ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں. لیکن قومیت آپ دیکھ لیں چترال میں کیلاش میرے خیال میں میجارٹی نہیں تو سیکنڈ پوزیشن پہ جو ہے کیلاش قوم چترال میں میجارٹی میں کنورٹ ہوئے ہیں. ابھی صرف 3 ویلیز میں جو پریکٹیسنگ کیلاش ہے جو ابھی اولڈ ٹریڈیشن کو پریکٹس کریں 3 ویلیز میں ہے, لیکن پورے چترال میں ہمارے قوم میں اس میں. جی. آپ ساتھ یہ بھی بتائے کہ جو وہاں شادی کرنے کا رواج ہے وہ کیا ہے, اور پھر کیلاشا میرج ایکٹ کی ضرورت کس طرح پیش آئی؟ دیکھیے کیلاش کی کوئی بھی چیز ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, یہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے, یہ سینہ در سینہ ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے. اور اچھا, اسٹامپ لکھنے کا وہ کوئی رواج نہیں ہے وہاں پہ؟ کوئی بھی چیز یعنی نہ ریلیجن کے حوالے سے نہ کوئی کلچر کے یا کوئی شادی وراثت کے کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹس کیلاش کے اس میں نہیں ہے. تو یہ پہلے ڈاکومنٹس ہوگا کیلاش کے حوالے سے, پہلے قانون سازی ہم کہہ سکتے ہیں کیلاش کی, اور یہ کے پی گورنمنٹ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ, اور PCWR کو تو کریڈٹ ہم نے. اور قبیلہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہماری مطلب یہ ہو جائے. دیکھیں نا آپ کیلاش کی شادی آپ نے پوچھا تو کیلاش میں ایک تو یہ ہے کہ اس ایکٹ میں بھی ہے کیلاش کے خاتون کو فیمیل کو میل کو دونوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیں. اچھا, یہ ان کو 100%. اب پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو ڈائیورس کا حق جتنا میل کو حاصل ہے وہ فیمیل کو بھی ڈائیورس کا حق حاصل ہے, وہ اپنے شوہر کو ڈائیورس دے سکتی ہے. یہ کہیں پہ بھی میرے خیال میں یہ بھی ایک یونیک اور بالکل یہ تو پہلی دفعہ میں نے خاتون جو ہے اپنے شوہر کو اگر نہیں رہنا چاہے تو وہ چھوڑ کے طلاق دے کے وہ اپنے پیرنٹ کے گھر جا سکتی ہے, یا پھر جا کے پھر دوسرے شادی کر سکتی ہے. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اب جو ہے چونکہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے, مختلف اس میں کیسز آ جاتے ہیں, لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر کورٹ میں پھر اب ایک چیز ریٹن میں کوئی متفقہ کوئی قانون نہ ہو تو پھر کبھی کبھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتی ہے. تو ایک بڑا آ کے اپنے طور پہ ڈیفائن کرتا ہے, دوسرا تو اپنے طور پہ کرتا ہے. تو یہ کورٹ کیسز میں خاص کر جو فیمیل ہے کیس ہینگ ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر وہ فیمیل زیادہ تر سفر ہوتے ہیں. اچھا, تو اب یہ قانون جب بنے گا تو اس قانون میں کیلاش کس سے شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو کیلاش اپنے جو بلڈ ریلیشن ہے جو کلوز ریلیٹیو ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے. اگر کوئی اپنے کزن سے شادی کر لے یا اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کر لے, اس کے بیٹے کے بیٹے سے شادی کر لے, وہ پھر کیلاش اس فیملی سے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. یعنی اس عبادت گاہ میں ٹیمپل میں پھر وہ ان کے ساتھ اکیلے نہیں ہے اس کو بٹھایا تھا. اچھا, ٹیمپل میں ٹھیک ہے گاؤں میں رہے گا گھر میں, لیکن اس کو جو عبادت ہوتی ہے اس میں پھر اس فیملی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب فیملی میں آپ شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ پہلے دفعہ اب اس قانون میں کیلاش کے سارے قاضیز یا ہم نے یا PCWR نے نہیں بنایا ہے, اس پہ 1.5 سال 2 سال کی پروسیس ہے. اس میں ہر گھر کے لوگوں سے اس کی رائے لی ہے, ویلیز کے لوگوں کے لیے, پھر اس کے بعد سارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں, قاضیز ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو وکلا بھی ہیں کیلاش, ان کو بٹھا کے اس پہ اس کو فائنل کیے ہیں. تو اب 18 سال کے عمر میں دونوں میل فیمیل شادی کر سکتے ہیں. یہ بھی یہ تو انٹرنیشنلی بھی ہے, ہمارے اس میں بھی یہ اس میں شامل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پروہیبٹڈ میرج اور کیلاش کی شادی جو ہے ابھی ان کی نکاح کا جو ہے ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا, اس ایک سے پتا ہوگا. اس کو ہم شیشہ استونگس کہتے ہیں. نکاح کو شادی کے بعد ٹیمپل میں جا کے ایک بکرا ذبح کر کے وہ نکاح کر دیتے ہیں, کر لیتے ہیں. وہ اس میں ہے. ابھی خلطہ باری جو ہے جو شادی ہو جانے کا, اب تو پسند کی شادی ہے, لڑکا لڑکی راضی تو لے کے گھر لے گئے. زبردست. ناظرین کرام, ہماری خوبصورت گفتگو جاری ہے اور جس میں مجھے کافی ساری معلومات مل رہی ہے اور آپ کو بھی مل رہی ہے. ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ سب کو K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام میں خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کیلاش کی شادی کے حوالے سے, خصوصی طور پہ جناب وزیر اعلیٰ
کہ مشیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ صاحب ہمیں معلومات فراہم کر رہے تھے. تو سر آپ کی گفتگو جہاں کھٹی تھی. اچھا وہ اس میں یہ کہ خلطباری کہتے ہیں. جی خلطباری کیا ہوتا ہے؟ خلطباری کیلاش میں جب آپ پہلے تو میں نے آپ کو کہا چاہے ارینج ہو وہ بھی پسند سے, چاہے آپ وہ علاشین کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی راضی آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے تو وہ لڑکا لڑکی کو اپنے گھر لے کے آتا ہے. اچھا. تو وہ شادی اناؤنس ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد فوراً ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں, اس کی کنسنٹ لیتے ہیں. کنسنٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنے ان کی سمجھے کہ شادی میرج از اناؤنس. اور اس کے بعد خلطباری ہوتی ہے, یعنی پیرنٹس آتے ہیں ان کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں, ان کو جو آپ دے سکتے ہیں, پیسے دے سکتے ہیں, کوئی اور گفٹ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اب اس میں کور ہیں. اب وہ جو ہے جو بچہ ہوگا یا میل فیمیل جو بھی ہے وہ فادر کے اس میں یعنی کہ وہ پیرنٹس کے جب ڈائیورس ہو جاتی ہے وہ فادر کے ساتھ رہیں گے. اچھا. لیکن اس قانون میں ہم نے یہ چیزیں وہ کیلاش لوگوں نے وہ اس میں وہ کر دیے کہ آپ وہ جب وہ چھوٹا بچہ ہو اپ ٹو سم ایئرس 7 ایئرس لائک تو وہ فیملی وہ ماں کے ساتھ رہ سکتی ہے. اچھا. ماں کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے. البتہ اس کی پھر اس قانون میں ہم نے وہ سارے لکھے ہیں کہ آپ اس میں ماں کی بھی ذمہ داری ہوگی جب وہ بچے کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. پھر پیرنٹس کی بھی فادر کی بھی ذمہ داری ڈالیں کہ اس کی کچھ ضروریات ہوں گے. ظاہری بات ہے بچہ تو اس کا ہی ہے, بیٹا اس کا ہے, بیٹی اس کا ہے. جی جی. تو یہ چیزیں اس میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ جو اس میں تھے معاشرے میں قانون میں اس میں آپ کی اس میں کسٹم میں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے. اب اگر کوئی اس میں حق تلفی کرے تب کوئی کورٹ جا کے بھی وہ کر سکتے ہیں. اس میں سزا بھی متعین کی ہیں اس میں. تو ایک یہ یونیک لا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ابھی اس قانون پاس ہونے کے بعد میں یہ کہوں کہ شاید یہ ہر مذہب میں ہے کہ وہ کنسنٹ کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. اگر کہیں فیملی کنسنٹ کی انتہائی کنسنٹ کے بغیر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کیلاش کی جو میرج ایکٹ یا ان کی شادی کے طریقہ کار ہے, خاص کر جو رائے لینا کنسنٹ کی جو بات ہے وہ پورے دنیا کے لیے ایک مثال ہے. قاری روح اللہ مدنی صاحب, اس ایکٹ کی منظوری کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنازعات جو جس طرح وزیر زادہ صاحب نے فرمائی کہ تنازعات سامنے آ جاتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تنازعات کس حد تک اس میں کمی آ سکتی ہے, وہ حل ہو سکتے ہیں؟ تنازعات تو شادی کے حوالے سے خصوصی طور پہ وہ تو خیر بعد کی بات ہے اور بعد کا ایک مرحلہ ہے. جی. لیکن اس سے پہلے میں یہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی موضوع پر قانون سازی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. حالانکہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے یا جتنے مذاہب ہیں وہ ڈاکومنٹڈ شکل میں ہیں. جی بالکل. کتابیں ہوتی ہیں, سب کچھ وہ تفصیل. یہ اس کے باوجود یہ معاملہ قانون کے جو ہے نا قانون سازی اس میں مشکل ہوتی ہے. اب یہاں جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہے ہی نہیں, کوئی تحریری اس کیلاشک کمیونٹی کے کوئی مذہبی تحریری کتاب نہیں ہے. رسم و رواج جو ہے کوئی تحریر وہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے بتایا وزیر زادہ صاحب نے سینہ سینہ در سینہ بسی. ہاں, تو اس معاملے میں قانون سازی جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اس زمن میں بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے. بالکل. پھر ان کے جو ہے نا قاضیز ہیں, جیسے ہمارے ہاں قاضی ہوتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, تو ان کے بھی قاضی ہوتے ہیں. تقریباً 75 قاضی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. اچھا. اور ان کے ساتھ ہم نے گزشتہ مہینے وہاں چترال جا کے باقاعدہ ان کے سب کی رائے لی ہے, ان سے معلومات دی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کمیونٹی کی مرضی ہے. ہم صرف فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہماری طرف سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں. بالکل بالکل. جی ہاں, مطلب ان لوگوں کی مرضی اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لے آنا. بالکل. جی ہاں. جہاں تک تنازعات کا تعلق ہے, تنازعات اب بھی پیش آ رہے ہیں. یعنی یہ ایک انسانی فطرت جو ہے اس کا اور انسانی معاشرے کی ایک لازمی اس کا ایک حصہ ہے. بالکل. جی ہاں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تنازع پیش آتا ہے
تو عدالت میں وہ لوگ جا نہیں سکتے, وہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے. جج کس چیز کو سامنے رکھے ہیں, نہ قانون ہے نہ کوئی تحریری کلیم ہی نہیں کر سکتے کیا ہوا ہے, نہ کوئی اور تحریر موجود ہے. اس لیے یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. تو سب سے یعنی تنازعات سے پہلے یہ جب یہ قانون بن جائے گا, پھر اس کے بعد اگر یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے مواقع نہ لے آئے کہ جو ہے نا خاندان کے مسائل لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ جا کے حل کرانے کی کوشش کریں, کیونکہ خاندانی اختلافات یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. جی ہاں, لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جائے تو پھر جب یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ عدالت جو ہے ان کے سامنے ایک قانون موجود ہوگا, رولز ریگولیشن ہوں گے, طور طریقے, ایک تحریری مواد جو ان کے سامنے موجود ہوگا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو پھر عدالت ان کے فیصلے آئیں گے تو ان میں بھی کچھ چیزیں جو ہے ریکارڈ ہوتی جائیں گی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہوتے جائیں گے. اس لیے تنازعات کے فیصلے میں یہ قانون جو ہے یہ بہت بنیادی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ. وزیر زادہ صاحب, کس حد تک اس پہ کام ہوا ہے, کیا نقطے اس میں باقی ہے, اس پہ کام کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, اور کن مسائل سے آپ ہو کر گزرے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے جو ہے اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت تھی, تو PCWR نے ہمیں کنسلٹنٹ ہائر کر کے دیے ہیں. جی. پہلے انیشیل ڈرافٹ بنا, اس کے بعد پھر جب ہم اس کو پریزنٹ کیے یہ تھرو میرے اپنے ڈپارٹمنٹ اوقاف مائنارٹی افیئر, بالکل, تو وہ چونکہ لوکل گورنمنٹ کا تھا ان کو بھیج دیے. تو اس کی پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ انیشیل ڈرافٹ جو تھا اس پہ ابھی بہت سارے کام ہونے تھے. تو پھر اس پہ 2-3-4 میٹنگز ہوئے PCWR, اور پھر انہوں نے دوسرا کنسلٹنٹ ہائر کیے ہیں جو اس کو لیگلی قانون کے مطابق ڈرافٹنگ کر سکتا ہو. پھر کیلاش لوگوں کی میٹنگ ملا لیے پشاور میں, تو وہ آپس میں کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری تھے, تو یہ کہ چترال چلے گئے, وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ ہوا. تو یہ میرے خیال میں اس پہ MPS کے ساتھ میٹنگز ہوئے ہیں, یہ کوئی 50 سے زیادہ تو اس پہ میٹنگز ہوئے ہیں. اچھا. پھر سارے کیلاشیوں کے کنسنٹ لینا تھا اس پہ, ان کو اس پہ ایگری کرنا. سب سے بڑی بات کمیونٹی کو ایگری کرنا. اب یہ اتنا موبلائزیشن ہوا ہے کہ یہ قانون کیلاش کی جو ایلڈرس ہے, قاضی, سب کو پتہ ہے, ان کو سارے کہ یار اسی طرح کے قانون بننے جا رہا ہے. تو اس کے بعد ابھی جو ہے اس کی پروگریس یہ ہے کہ یہ ویٹ کے لیے لا ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے میں یہ لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ ہوگا, اور اس کے بعد یہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سرکولیشن کے تھرو یا کیبنٹ سے اپروو کر کے ہم اس کو اسمبلی لے کے جائیں. جو یہ اسمبلی میں جائے گا تو وہاں پہ انشاءاللہ پاس ہوگا, اور پھر اس کی ایک اور سلسلہ شروع ہوگا رولز بنانے کی. اچھا, رولز بھی تو بننے ہیں نا اس کے بعد. تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, ان کو لے کے پھر رولز بھی بنا لیں گے. یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ قانون بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے, پھر یہ فیملی لا بنانا, یہ ہم پہلے تو بڑا ایزی لیتے تھے اس کو, لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اب جو ہے اس پہ تقریباً سارے لوگ ایگری ہیں. تو انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ اسی اسمبلی سے اس کو ہم پاس کرا دیں. بالکل, اگر گورنمنٹ رہے گی تو, نہ بھی رہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ ایکٹ جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دے لا, یہ جو ایکٹ آپ جو بنے ہوتے ہیں, جو پروسیس میں ہوتے ہیں, وہ جو بھی گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ پھر اسی اسٹیج سے آگے پروسیس ہوتے ہیں, وہ پھر بیک نہیں ہوتے ہیں, یا پھر نئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ ہم نے بیسک کام اس میں آپ سمجھے کہ 90% 80% کام تو ہو چکا ہے. اچھا, شادی کے لیے وہاں پہ عمر کیا اس کا تعین ہے بچوں کے لیے, اور اس ایکٹ بننے کے بعد کیا اس کے لیے عمر رکھا گیا؟ ابھی تو دیکھیں نا, وہ ابھی تو وہ کم عمر میں بھی شادی کرتے ہیں لوگ. اچھا, مطلب 13-14-15 سال اس طرح. ہاں ڈیفینیٹلی. لیکن اب جو ہے چونکہ ہم نے بھی دوسرے اس کی طرح جیسے انٹرنیشنلی بھی 18 سال ہے, اور بالکل ہیومن رائٹس کے اس میں بھی, اور نیشنلی بھی اس پہ ہو رہا ہے کام, تو اس کو 18 سال کر دیے ہیں. ایک اور بات اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ کیلاش کے مذہب میں جب کوئی فوتگی, اگر کوئی خاون کا ڈیتھ ہوا
تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ 90 دن وہ سوگ مناتی ہے. اچھا. اس کی کچھ ریسٹرکشن ہوتے ہیں. جی. اگر وہ یعنی کہ وہ 90 دن تک شادی دوسری شادی نہیں کر سکتی خاتون. اسی طرح اگر وہ فیمیل کا ڈیتھ ہو جاتا ہے بیوی کا تو یہ شوہر بھی 90 دن تک شادی نہیں کر سکتا. اچھا. یعنی دونوں کے لیے یہ بھی دونوں کے لیے کہ آپ قاری صاحب وہ آپ اس پہ اچھی طرح گفتگو کر سکتے ہیں کہ عدت کا بھی اختیار دونوں کے پاس ہے اور اس کے علاوہ جو طلاق کا اختیار ہے وہ بھی میاں بیوی دونوں کے پاس ہے. عدت جو اس میں فیمیل کے لیے مسلم کمیونٹی کے اس میں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ریسپیکٹ میں، یعنی کہ آپ اگر کوئی کسی کا بیوی کا ڈیتھ ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں کچھ ریسٹرکشن ہوتے ہیں، سادگی سے گزارنا ہے، وہ زیادہ رنگین چیزوں کو نہیں دیکھنا، فیسٹیول میں نہیں جانا، تو جب تک وہ ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا. تو اب اس میں جس طرح فیمیل نے اس کا ریسپیکٹ کرنا ہے اس کی خاون کے جانے کا، اس طرح میل بھی کرے گا. اور یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے 90 دن تک وہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن یہ آپ یہاں پہ جو ہے نا فیمیل انکریج ہوتے ہیں. اور اگر انہوں نے شوہر بھی جو ہے وہ پھر 90 دن تک اگر شوہر نے 90 دن کے دوران شادی کر لی تو پھر اس کے لیے کوئی سزا پھر اس کا؟ دیکھیں وہ مذہبی طور پہ لوگ احترام کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں اس کی وہ وائلیشن. کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی وائلیشن اس طرح نہیں ہوا ہے. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کیلاش کے لوگ معصوم لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں. کبھی کیلاش کی اگر زیادہ تر لڑائی ہوا تو کسی کو دھکا دیا، یعنی اس سے آگے کوئی نہیں ہے. آپ یہ میں نے آپ کو اس میں سوری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خاتون ڈائیورس ہونے کے بعد وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی کر سکتی ہے، اور پھر اس کی اتنی وہ ہوگا کہ جو پہلے جو خاون ہے اس نے جتنے بھی اس نے گفٹ دیے ہیں، جو خرچے دیے ہیں، وہ اب پہلے والے خاون جو ہے دوسری جس سے شادی اس سے ڈبل کر کے لے لے گا. اتنا سے پنشمنٹ ہے، یعنی کہ تاکہ ایک سسٹم اچھی طریقے سے چلے. تو یہ کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ بالکل وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خاتون جائے مرضی سے آئے، تاکہ وہ یہ چیزیں ہیں تاکہ وہ ہر کسی کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ڈیورس کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کو جانا ہے، فیملی ڈسٹرب ہونے کی بھی بات ہے نا، تو ہم نے آگے یہ نقصان بھی اٹھانا میں نے. تو یہ بھی ہے اس میں. چیئرمین صاحب میرے خیال میں ایک پروگرام تو چترال میں ہونا ہی ضروری ہے، کیونکہ وزیر زادہ صاحب نے جو معلومات فراہم کی اب تو میرا دل کر رہا ہے سیریسلی کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کی وہ رواج دیکھے، رسم و رواج دیکھے. آپ نے سر جب پہلی دفعہ چترال یا خاص طور پہ کیلاش قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوئی، ملاقات ہوئی، تو کیا آپ جس طرح میں امیز ہوا، میں حیران ہوا، تو آپ کو وہاں پہ کون سی ایسی چیزیں تھی، کون سے ایسے نکتے تھے جس نے آپ کو زیادہ حیران کر دیا ہو؟ میں آج سے تقریباً 22 سال پہلے پہلی مرتبہ اس ایریا میں گیا تھا. اچھا. جو 3 ویلیز ہیں ان کی، اور چترال کا وزٹ کیا تھا. اس وقت ایک بلکہ یہ اس سے بھی پرانی 25 سال میں ایک کمیشن بنا تھا، پاٹا لا ریفارمز کمیشن. تو میں اس کا ممبر تھا. تو اس سلسلے میں وہاں جانا ہوا تھا. تو جتنے بھی وہاں لوگ تھے، جتنی کمیونٹیز، سب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی. اس ضمن میں ہماری پہلی ملاقات جو ہے وہ کیلاش کمیونٹی سے ہوئی تھی. اس سے پہلے ہم صرف سنتے آ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹریکشن یہ اس وقت ہوا تھا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے. بنیادی بات تو اس میں یہ ہے کہ جیسے وزیر زادہ صاحب نے بتایا کہ یہ بہت ہی پرامن کمیونٹی ہے. ویسے اگر اس پورے صوبے کا اب جائزہ لیں، کرائم ریشو جو ہے وہ ہم تو باقی تمام اضلاع کے مقابلے میں چترال زیادہ پرامن ہے. چترال زیادہ پرامن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ کرائم ریشو میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ 0 کے برابر ہے. ہماری گفتگو جاری ہے، وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ سے محظوظ ہوں گے، اور مجھے ذاتی طور پہ کافی انٹرسٹنگ لگا جو وزیر زادہ صاحب نے مجھے معلومات فراہم کی. تو آپ کی سر گفتگو جاری تھی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
چترال جو ہے وہ باقی صوبے کے مقابلے میں بہت زیادہ پرامن ہے جی، اور پھر پورے چترال کے مقابلے میں یہ 3 وہریز جو ہیں یہ زیادہ پرامن ہیں. واہ مطلب یعنی وزیر زادہ صاحب نے بھی یہ کہا نا کہ زیادہ وہ معصوم ہے، ہم معصوم لوگ ہیں. بالکل جی ہاں. پھر ان کے یعنی گفتگو کا انداز آپ دیکھیں، یعنی آپ جتنی آپ بات کرنا چاہیں وہ آپ کی بات سنیں گے احترام کے ساتھ. اچھا. اور پھر بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں. اچھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہمیں جو یعنی نظر آئی ابھی جو لیٹسٹ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں، تو وہ یہ ہے کہ ان میں خواتین قاضیز بھی تھیں اور مرد بھی تھے. جی ہاں، ان مسائل پہ ان خواتین کا بھی اتنا تجربہ اور اتنا وہ یعنی معلومات نہیں تھی جن کی جو ہے نا مردوں کی مطلب جرگے میں ساتھ بٹھا دیتے ہیں. جی بالکل جی ہاں. اچھا. اور پھر بڑے یعنی پھر وہ جتنی ان کی روایات ہیں وہ ان لوگوں کو یاد ہیں. وہاں مثلا بس یہ چیئرمین صاحب کافی مشکل بھی ہے کہ روایات کو یاد رکھنا. ہماری بھی مطلب پشتون کمیونٹی یا اردو پشاور کی میں بات کہوں تو کچھ روایات ایسی تھی کہ جو 10 سال پہلے تھی اب بالکل وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ صدیوں پرانی یہ جو مطلب تہذیب ہے اس کو یاد رکھنا سینہ در سینہ، یہ بھی جی ہاں انڈیویجول کیسز بھی ان کو یاد ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک سے زائد شادی جو ہے اس میں تو اس میں مسائل تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی یعنی اگرچہ یہ ان کے رسم و رواج کے خلاف، لیکن پھر ان کو معلوم کہ جی فلاں شخص نے کی تھی جو وہ بطور مثال اس کو کوٹ کرتے ہیں. وہ چاہے 100-200 سال پہلے بھی ہوا ہو تو یاد ہوتا ہے. بالکل جی ان کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ کہ باوجود یہ کہ یہ نسبتاً ایک چھوٹی کمیونٹی تعداد کے لحاظ سے، لیکن باقی لوگ کے ساتھ ان کے جو یعنی تعلقات ہیں وہ انتہائی پرامن. کبھی ان کے یعنی وہاں دوسری کمیونٹی مسلمانوں اور ان کے درمیان یہ جو ہے نا لڑائی کا رجحان نہیں. فساد. تو یہ ایک ہمارے باقی صوبے کے لیے ایک مثال ہے سیریسلی. جی ہاں، اور اس کے اوپر کام ہونے چاہیے. یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا میرے خیال میں یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہوگی. بالکل تاریخی ڈاکومنٹ ہو. تاریخی اس لحاظ سے کہ تقریباً 2500 سال جس طرح سر نے بتایا اور 2500 سال بعد اس کی ڈاکومنٹیشن آ رہی ہے تو بالکل یہ تاریخ رقم ہوگی. اس میں یقیناً جو ہے نا ان کا وزیر زادہ صاحب کا اور پھر ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے چیف قاضیز ہیں جو وہ کلا ہیں کنسلٹنٹس ہیں ہمارے ساتھ، اور پھر یہ کہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن جو ان کا یہ میرے خیال میں یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بنے گی. اچھا یہ ڈرافٹ تو بنا ہے تو یہ اسمبلی میں پیش ہوا ہے یا نہیں، یا کب پیش ہوگا، اور کیبنٹ سے منظوری کی کوئی امید ہے؟ وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ آپ کی تو میٹنگ ہوئی ہوگی اس لحاظ سے. دیکھیں یہ ابھی لا میں پڑھا ہے. اچھا یہ لا ڈپارٹمنٹ میں پڑھا ہے. ابھی گئے 2 دن ہو رہے ہیں تو یہ لا سے ویٹ ہوگا تو سی ایم اور کیبنٹ نے اس کو ضرور پاس کرنا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا یہ ایک بات اور بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو کیس فیصلہ ہوئے ہیں مائنارٹیز کے کیلاش کے، تو وہ کیلاش کے اپنے کسٹم اور اس کے ریلیجن عقائد کے مطابق ہوئے ہیں. اور یہ اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے کہ مائنارٹی جو نان مسلم ہے ان کے مسائل کے اس کے اپنے مذہب کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو اس پہ گورنمنٹ کا سی ایم صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ اس پہ مطلب آپ لوگوں کو اعتراض نہیں تو پھر ریاست کو اس سے کیا اعتراض ہو سکتے ہیں؟ بڑے خوش ہیں اس پہ کہ یہ میرج ایکٹ جو ہے اسمبلی میں آئے، کیبنٹ میں، اور مجھے امید ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے. اس کے علاوہ بھی کیلاش ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر پروموشن ویلفیئر یعنی کیلاش انڈومنٹ فنڈ بھی ابھی کیبنٹ پاس ہوئے، اس میں جو ہے 5 کروڑ کی سیٹ منی بھی دی ہے انڈومنٹ فنڈ. اس میں بھی یہ روایات کسٹم یہ بھی اس میں اس انڈومنٹ فنڈ سے ہوں گے ویلفیئر کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ کیلاش کے لیے کیلاش
ویلیز ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے, زبردست. یہ کتنے چھوٹے سی کمیونٹی کے لیے اتھارٹی بننا, اور یعنی کہ سی ایم صاحب کی کمٹمنٹ ہے. وہاں پہ روڈس ابھی شروع ہوئے ہیں 6 ارب 64 کروڑ کے ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ کلچر یہ اعزاز آپ کو بھی جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز, یعنی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تو تاریخ یہ کہ راتوں رات قانون کا ایک مسودہ آتا ہے, اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور اگلے دن چند گھنٹوں میں. جی ہاں جو لیکن اور آپ کو اس چیز کا تو مطلب زیادہ تجربہ اسی لیے ہے کہ آپ خود وزیر رہے. جی لیکن یہ جو ہم نے اس کے لیے پروسیس اختیار کیا ہے یہ بالکل نیچرل پروسیس ہے اس کا لیجسلیشن کا. یعنی مثلا وہاں کی آبادی جو ہے ان کو کنسلٹ کیا گیا ہے, خواتین کو کنسلٹ کیا, مردوں کو کنسلٹ کیا گیا, ان اسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وکلا جو ہیں ان کے جو نمائندے ہیں, وزیر زادہ صاحب یہاں موجود ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کمیونٹی سے ایک ایم پی اے اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر, یہ تاریخ میں نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. جی ہاں. پھر ہم نے اس میں اوقاف ڈپارٹمنٹ, مذہبی امور کے جو اس میں کوئی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لا اس کی کسی کے ساتھ کنٹراڈکٹری بھی نہیں ہے. اس کو ہم نے وہ بھی چیزیں مد نظر رکھے ہیں, اچھا جیسے 18 ایئرس کی شادی, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں نے اسی لیے آپ سے اعتراض نہیں ہوگا. پوچھا کہ اس میں مذہبی امور کی وزارت جو ہے ان سے بات کی گئی. جو لوکل گورنمنٹ ہے جو ڈائریکٹلی اس چیز کو ڈیل کر رہی ہے وہ بھی اس میں انوالو, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے. یعنی ڈی جی اور ڈائریکٹر سے لے کر سیکٹری لیول تک جو انہوں نے اس میں کافی تعاون کیا ہے. ابھی لا ڈپارٹمنٹ کے اندر تو جو لیجسلیشن کا ایک نیچرل پروسیس ہے اس سے گزر کے جا رہا ہے, اور پھر بھی کوئی انسانی کاوش کے ساتھ بھی کئی میٹنگ ہوئے ہیں نا اس پہ. پی سی ڈبلیو آر کے کوئی اس ایکٹ بننے سے پہلے ہی کافی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں. جی 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 ایم پی ایس کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی خامی رہ جاتی ہے تو یہ ایک انسانی کاوش ہے, ایمنٹ ہو سکتے جی ہیں. ہاں. کوئی مطلب ایسا قبیلے کے اندر گروپ ہے کہ جو اس چیز کے خلاف ہو؟ نہیں, اچھا ابھی تک نہیں, بلکہ آگے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک متفقہ مطلب یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ جب قبائلی ضلع وہ ضلع خیبر پختونخوا میں جمع ہوتے تھے تو کچھ لوگ اس کے حق میں تھے, کچھ لوگ اس کے وہ مخالفت کر رہے تھے. کہ اس میں تو اس طرح تھا کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اس کی مطلب وہ ضرورت کتنی ہے کہ کتنے لوگوں کی رائے لینا یہ ضروری ہے, اور وہ اس میں 100% لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی میرج ایکٹ اسمبلی سے پاس ہو. اچھا اچھا اچھا. تو جب آپ نے کہا کہ ایک بیوی بھی اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے, تو پھر جو تحائف ہوتے ہیں, جو جس طرح ہمارے مسلمان اس کے لیے جو تحائف لاتے ہیں تو وہ بیوی اپنے پاس رکھتی ہے نا, اگر شوہر اس کو طلاق دیتی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد گھر سے کون جائے گا, شوہر یا بیوی؟ نہیں, اس طرح ہے نا, یہ خاتون جو ہے وہ طلاق شوہر کو دے کے گھر سے تو خاتون ہی جائے گی نا. اچھا. لیکن وہ اس سے آزاد ہو سکتی ہے. اس کے پاس ایک آپشن تو یہ کہ جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے گی, اور اگر پیرنٹس چاہیں کہ اس کو اس کی یعنی کہ جو اس کو شادی کو ختم کریں تو پھر وہ جو گفٹ دیے ہیں یعنی کہ اس کے ہسبینڈ نے, وہ پیرنٹس ان کو لوٹا دیں گے, یعنی کہ سنگل ہوگا. اچھا. لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے تب جو ہے نا اس صورت میں اگر 1 روپے دیے تو 2 روپے, اگر 1 بکرا ذبح کیے تو 2 بکرے. تو اب کسی اور کے ساتھ شادی کرنے میں یہ ہے. باقی طلاق کا یہ نا کہ اب جیسے کہ یہاں پہ جب تک مسلم کمیونٹی میں جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا تو وہ خاتون جو اپنے پیرنٹس کے گھر میں اگر 100 سال بھی رہے, 10 سال بھی رہے تو وہ اس کی نکاح میں ہوگی نا. بالکل. لیکن یہاں پہ ایسے نہیں, اگر خاتون اس کو یعنی کہ طلاق دے کے چلی گئی تو وہ ڈائیورس ہوگی. یہ ڈیفرنٹ ہے اس میں. سال میں کتنے تقریب ہوتے ہیں اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟
سال میں شادی وغیرہ کی تقریبات تو ہوتے رہتے ہیں تو اس میں، لیکن مذہبی تہوار، جو مذہبی تہوار، ہاں، ایک مئی میں ہوتا ہے ٹو ویلکم دی اسپرنگ، یعنی کہ ہم جو بہار کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا. سردیاں گزرنے کے بعد، سخت موسم گزرنے کے بعد ایک خوشی کے دن آ جاتی ہے تو ہم الٹر میں جا کے دعا بھی کرتے ہیں اور تمام آنے والے دنوں کے لیے. اور اس کے بعد ہم خوشی مناتے ہیں، جو ہمارے جو تہوار ہے ہم خوشی منا کے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر اگست میں مڈ آف دا ایئر پھر ہم جب فروٹس ہمارے تیار ہوتے ہیں، فصلیں، پھر ہم ایک جشن شکرانہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک تہوار پھر مناتے ہیں، اس کو اچاؤ کہتے ہیں. اچاؤ. اس کے بعد کلوزنگ آف دا ایئر یعنی دسمبر میں پھر ہم یعنی کہ 7 دسمبر سے ہمارے تہوار شروع ہوتی ہے 22 دسمبر تک. اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. پھر ایک پورے یعنی ایک دسمبر والے تہوار اتنے یعنی کہ اتنے ایکٹیویٹیز اس میں ہیں، فیسٹیوٹیز ہیں، اسپریچول ایکٹیویٹیز ہیں کہ یہ پورے ایک ڈیبیٹ ہے. 1 گھنٹے بیٹھ کے آپ چوموس تہوار کیا ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں، تو ہم اس میں سنگنگ کمپٹیشن ہے، ڈانسنگ کمپٹیشن ہے، اس میں لوگ لائٹنگ کر کے رات کو ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. اس میں الٹر میں جا کے ہم قربانی کرتے ہیں ہر گھر سے. بچوں کے اس میں جو 7 سال کے ہو اس میں معاشرے میں وہ انٹر ہوتے ہیں بچے، اس سے بڑے ہو کے وہ رسومات ہے اس میں. اور اس میں ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ایک بال مہین کہتے ہیں ہم، جو آپ کہیں کہ کوئی بال مہین کے اب لفظی معنی ہے کہ بگ ڈیوائڈر. بال مینس بگ ڈیوائڈر مہین، کوئی ایک فرشتہ آ جاتا ہے ہمارے اس تہوار کو دیکھنے، ہمیں جو دعائیں ہم کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اس تہوار میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیمپل کی انوگریشن ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے 3 تہوار ہیں ہمارے سال میں. ایک بریر میں پول فیسٹیول مناتے ہیں، وہ اچاؤ نہیں، اچاؤ کی جگہ پول فیسٹیول ہوتی ہے. باقی چھوٹے فیسٹیوٹیز تو ہوتے رہتے ہیں، ساتھ میں اور بھی ہیں. قاری صاحب، آپ نے جس طرح پروگرام کے شروع میں بھی PCWR کا ذکر کیا اور تعارف میں بتایا کہ نہ صرف ماحول پہ بلکہ دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو PCWR آئندہ جو مطلب اپنے لیے اہداف انہوں نے رکھے ہیں، تو اسی کے ساتھ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں ایسے کون سے مسائل ہیں کہ آپ اس پہ بھی کام کریں گے؟ فی الحال تو ہم اس میرج ایکٹ کے اوپر کام کریں. اس کے بعد ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ رولز ریگولیشنز جو ہے اس کی تیاری ہوتی ہے. اور وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ قانون بن جائے اور رولز ریگولیشن نہ ہو، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جی ہاں، تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا، جی ہاں، تو وہ ایک بہت اہم کام. تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جب یہ حکومت کی طرف سے یا اسمبلی کی طرف سے منظور ہو جائے تو پھر اس کے لیے الگ جو ہے نا ان کو ہمارا ملکی قانون اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ تفصیلی رول کے عمل درآمد کیسے ہوگا ان قواعد اور ضوابط کے اوپر، اس قانون کے اوپر، تو وہ بڑا تفصیلی کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے. اور ان کے علاوہ بھی جو ہے یہ ہمارے صوبے کی ایک اہم کمیونٹی ہے اور اگر ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے. مطلب یہ جو آپ نے بھیڑا اٹھایا ہے سر پہ، تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کی تو آپ انشاءاللہ دم لیں گے. جی بالکل. جی یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں مطلب ایک تنظیم ایسی آتی ہے کہ کیلاش قبیلے کے وہ مسائل وہ قریب جا کے سنتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اور کسی تنظیم نے اتنی سنجیدگی سے اسے محسوس کیا ہو. سر دیکھیں، ایک تو بہت سارے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کام کرتے ہیں کمیونٹی لیول پہ مختلف، وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ امن پھیلا رہے ہیں. تمام مذاہب کو ایک گلدستہ کی شکل میں مذہبی ہم آہنگی پہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. پورے دنیا کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کو، پاکستان کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے.
اور جب ہمانگی ہوگا تو امن ہوگا، جب امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گی. جی جی جی. تو یہ پورے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں. بالکل. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو مارجنلائز کمیونٹی ہے، انڈیجنس کمیونٹی ہے، ان پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، ان کے ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی لابنگ ہوئی تھی 2016 میں، اور کیلاش کے فیسٹیول پلیسز کے زمین خریدے تھے. انشاءاللہ یہ ایک جب پاس ہوگا تو چیئرمین صاحب ہم اس کی سیلیبریشن انشاءاللہ جا کے وہاں پہ وہ منائیں گے کیلاش قبیلے کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ صاحب اور چیئرمین پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. سر آپ دونوں کا انتہائی تہ دل سے شکریہ کہ ہمیں وقت دیا اور خوبصورت سی گفتگو کے سے ہمیں مستفید کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کے میزبان امین مشال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے